رات کو عشاء کی نماز کے بعد 800 کروڑ روپے کا وظیفہ 1 گھنٹے میں دولت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسے گی، ایسے دولت کھلے گی، آپ پر اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں کے منہ اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن سے ہمارے لیے زندگی کا کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، اور بے شک اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، بڑی ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو فوری طور پر بدل لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا، اور آج یہ حالت ہے آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل لیتا ہے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بانٹو گے۔ انشاءاللہ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا یا جس کو یہ وظیفہ بتلایا وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، جب میرے بھائی تو مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوں گی، فوری طور پر آپ معجزہ دیکھیں گے، فوری طور پر آپ کو پیسے ملیں گے۔ دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب
سے خاص وظیفہ سورت اخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورت اخلاص پڑھے اسے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ 66 مرتبہ قرآن پاک کی ختم کرنے کا ثواب دے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورت اخلاص کا ورد کریں، اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگا۔ اس بارے میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فقر و فاقے اور تنگی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کرو اور ایک بار سورت قل هو اللہ احد پڑھو۔ چنانچہ اس شخص نے یوں ہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اور رشتہ دار کو بھی فیض یاب کیا۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہم حضرت عزیز کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستی کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا کوئی برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الویہت نہیں۔ ان لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اپنی صفتوں میں اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا ہے اور بے نظیر ہوتا ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سورت اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورت اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورت اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے، دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورت اخلاص پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، حمل کے پہلے مہینے ہی دیسی اجوائن 1 پاؤ، کالے مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر سورت اخلاص پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالے مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اب اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں اس کے فوراً بعد چاہیں تو فوراً بعد یہ سورت اخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ وظیفہ شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں
दरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, फिर अव्वल आखिर तीन मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें। अब फौरन से आप लोगों को क्या पढ़ना ही है ये समझ लें। उसके बाद आपने 21 मरतबा आप लोगों को सूरत इखलास सबसे पहले पढ़ लेनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपने इस्तगफार पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ और उसके सामने तौबा करता हूँ। निज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, मैं दिन में 100 दफा उसके हुजूर तौबा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 दफा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ। तौबा व इस्तगफार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कलिमात कहे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। नाज़रीन इकराम, आपने 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें। उसके बाद आप लोगों आखिर में अब क्या पढ़ेंगे? जो दरूद पाक शुरू में पढ़ा था वो ही दरूद पाक आखिर में पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी तमाम मुश्किलात के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। सूरत इखलास की 3 बार तिलावत करने वाले को पूरे कुरान के खत्म का सवाब मिलता है। या अली, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसी सूरत इखलास की पूरे कुरान में है। सूरत इखलास में 4 आयतें हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 5 आयतों पर मुश्तमिल हो जाती है। कहा जाता है कि ये सूरत मुबारक मुकम्मल कुरान शरीफ में सूरह नास के बाद पहली बार नाजिल हुई। सूरत इखलास की तिलावत करना मोमिन मुखलिस होने की निशानी है। सूरत इखलास में कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दो कि खालिक जमीन व आसमान सिर्फ एक ही है, वो तमाम कायनात से बेनियाज है, वो कायम बिल्लज़ात है, अज़ल है और अबद तक रहेगा। इसलिए वो न किसी शय से पैदा हुआ न उसकी जात से कोई शय पैदा हुई। इस बिना पर कोई दूसरी शय उसकी हम पला नहीं हो सकी। सूरत इखलास का तरीका वजीफा, जिससे लड़का या लड़की की शादी या इनकारी में रुकावट खत्म हो जाती है। सूरत इखलास का वजीफा, जिस माल में बरकत होती है। अगर आप सूरत इखलास को रोजाना सुबह के वक्त चलते फिरते सिर्फ 8 मरतबा इसको पढ़ लेते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा। दुनिया में भी हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने सोने से पहले अगर सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ ले तो मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सोने के लिए तशरीफ लाते तो अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी कर लेते, फिर सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर और उन पर दम करते और अपने सर और चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से जहां तक मुमकिन होता फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह 3 बार करते। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।